دنیا پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارا اور دنیا میں اپنے آپ کو تقوی کے نور سے مزین کیا، کل قیامت کے دن جب وہ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، وہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں جائیں گے، گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، ان کے قافلے رواں دواں ہوں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے کھول کے ان کو داخلے کی اجازت ہوگی، بس نہیں، وقال لہم خزنتہا سلام، جو داروغہ جنت ہوگا وہ ان کو کہے گا تم پر سلامتیاں نازل ہوں، ان کو سلامی دے گا، سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتیاں ہو، تم نے زندگی خوب اچھے انداز سے گزاری، طبتم، تم خوب رہے، اچھی زندگی تم نے گزاری، فادخلوها خالدین، اب آ جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور یہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں رہیں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا ثواب کام کرنے والوں کا ہے، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ منظر بھی تیری آنکھیں دیکھیں گی، کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا گیا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ یہ تمام مضمون پر تو گفتگو ممکن نہیں اس تھوڑے وقت میں، دو ایک باتوں پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو، گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو چلایا جائے گا، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے، چونکہ تقوی کی بنیاد پہ جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گوڑے یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گوڑے یار کو، گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے، اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں، اللہ اکبر، کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی؟ اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی، پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی، الفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی، اللہ اکبر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے،
اور جو داروغہ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ کس بات پہ؟ تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری، اللہ فادخلوها خالدین، اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی، دنیا پر کو مشکلات اس نے سہی، لیکن قیامت میں اللہ پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا، جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے، اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دی۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں، دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں، لیکن کل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے،
اللہ اکبر، کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، بھولے نہ، اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور اس کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقویٰ ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا عادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے، تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے،
کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا. اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا. تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے. شاید میں نے کسی درس قرآن میں اس حوالے سے بات کی تھی. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا. تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خوردہ کھا کے پیٹ بھر لیا. اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں. اس نے محنت چھوڑ دی. ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن. خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے. یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا. دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا. مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے. تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں. جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر. جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار. تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے. تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا. اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی. پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دی ہوئے ہیں، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے. لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو. جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے. تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے. کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے. تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے. اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا. اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا. تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے. ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں. تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے. تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے. تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا. اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا،
اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، اور غار بھی کوئی تاریخ تھی، وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا۔ 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، غار میں انہوں نے جھانکا، دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادمویا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا، غور کیا، یہ تو بھوک سے مر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا؟ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے، کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے، کوئی دلیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں قافلے والوں نے، اور جا کے اس کو پیش کی۔ اس نے پھر بھی سر پھیر دیا، کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی، اس نے دانت بند کر لیے زور سے، کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا؟ یہ دل میں تھا، اور زور سے دانت بند کر دیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو اور اندر حلوہ ڈالا، اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو ہنسی آ گئی، کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے۔ تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رزق دے گا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل میں مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل میں مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ دن رات جو دوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا، غنی بن جائے گا۔ اس کے لیے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی، ورنہ کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص کو، ہمارا پیر بھائی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ عہدے پہ براجمان تھا وہ، لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے، وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا۔
اب وہ لوہے کی ڈھلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً 20-25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے. تو میں نے ایک دن اسے پوچھا, میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ باٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا, اب صبح جاتے ہو, آج کل سردیاں بھی ہیں, نہر کا کنارہ ہے جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے, تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی. کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی, اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے. انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں کثرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے, اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہیں, اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے, یہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام خبیری نے اس روایت کو نقل کیا, حضور فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث. میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء کی صحبت سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے. فیبتلیہم بثلاث, تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح سے آزمائے گا. جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے, 3 آزمائشیں ان پہ نازل ہوں گی. پہلی آزمائش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخ ہی مڑ گیا, لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. یرفع البرکۃ من کسبہم, پہلی بات یہی کہ ان کے کسب سے, کاروبار سے, مال سے برکت اٹھا لی جائے گی. پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی. دوسری نحوست, ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری نحوست اور بڑی خطرناک, وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ, اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو. اور آج دیکھ لیں, یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں جوہر آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کو گفتگو تھی, تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈیں جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آج تو گداگر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں. تو میں انہیں اسے 2 لفظی جواب دیا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے, کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں؟ یہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے. حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے. حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے, قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے, گو تھوڑے رہ جائیں. لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھا لیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں. ایک ہوٹل سے دھوکہ کھا لیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں. یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں. ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے, دوسرے کے پاس جائیں گے, دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں, جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں. 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے, کوئی اور دکان تلاش کر لو. تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو, کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا. اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. غلاموں کو پتہ چل گیا, جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے. کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں.
حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں، وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجمان ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے۔ بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی۔ وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی، اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر، چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدى۔ وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی، کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے، اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا، اسمبلیوں کے گنڈے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے، ان کو کون روکنے والا ہے؟ نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے، حجرہ نشین بھی تسبیح پھیر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم وامۃ محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ کو ایسے صوفیوں کی، ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اثاثہ اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کیا ہو گیا ہوا ہے ہمیں، اور ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، اگر اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں، آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا، وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے۔ الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے، اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں، سرے ممبر بیچ رہے ہیں، اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا۔ اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا۔ اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے۔
ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی؟ نہیں، قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے، کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے، کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں۔ تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں۔ بہرحال وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ تقوی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، چھوٹی عید کے دن۔ اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے، اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ، پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں۔ بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ ناراض نہیں ہوئے، بگڑے نہیں، آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے۔ کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا، پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی۔ بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کے خواب میں آئے، کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے ہزاروں درجے بہتر ہے، چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا ہے۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے، کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہو رہے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا۔ کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے۔ مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے، اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے۔ یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا، کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا، کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا، یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں۔
تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا. فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا، پھر کشمیر کی طرف، آذربائیجان کی طرف، کابل و قندھار کی طرف، دشت لیلا کی طرف، اور قلعہ جنگی اور تورا بورا کی طرف، اور موصل و تقرید کی طرف، اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے. ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے. کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا. اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا. جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں. کیوں؟ کہ فائزہ ہوا شیخ جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا. حضرت جنید بغدادی کے وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں. یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا. آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا. اللہ اکبر. حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا. اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے. آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی. جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے. دنیا میں تکلیفیں سہی. حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں. اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں. کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے. غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے. تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے، یہ خشیت ہے. اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں. 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. ضرورت کے وقت کھانا پینا، اور ستر عورت کے لیے کپڑا لباس، اور ضرورت کا مکان. ان 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا. لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا. آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں، ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح، لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی. اور دنیا ہے بھی، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ. لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں. پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے، اب جنت میں آ جاؤ، تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے. اور پھر جنت میں ان کو گوناگو نعمتیں دی جائیں گی اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا. کبھی وہ
حوروں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے، لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا، دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو۔ تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ۔ پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتخا کے ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔